अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। सेनेटर मिशाल यूसुफजई जी एक बार फिर रंगे हाथों पकड़ी गई हैं। जो मंसूबा, जो प्रोपेगेंडा लॉन्च किया गया था, चंद घंटों के अंदर ही ना सिर्फ जमीन बोस हुआ है, बल्कि मिशाल यूसुफजई किसके हाथ का खिलौना है वो भी अब पूरी कौम को पता चल गया है। दूसरे नंबर पे आज पीपल्स पार्टी की सीसी का इजलास होता है, मीटिंग होती है जिसमें केपी, पंजाब, सिंध यानी सारी सेंट्रल जो क्यादत है वो सर जोड़कर 5 घंटे तक बैठती है। नतीजा क्या निकलता है और उस इजलास के अंदर क्या होता है, जरदारी साहब को किस तरह से आड़े हाथों लिया जाता है और जरदारी का रिएक्शन क्या होता है, इस हवाले से भी खबर आई है, वो भी आपके सामने रखनी है। इसके अलावा पाकिस्तान के नामवर सहाफी, पाकिस्तान के दबंग, दलेर, तगड़े, नजरियाती सहाफी मतीउल्लाह जान के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। मुरीद अब्बास साहब के खिलाफ घेरा तंग किया जा रहा है, एंकर अमीर अब्बास साहब। तो इस सवाल से भी हमने बात करनी है और कुछ दीगर भी बड़ी अहम खबरें हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। सबसे पहले पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा फितना है ना, सबसे बड़ा फितना, सबसे बड़ी तबाही, वो है कुछ मुनाफिक लोग, कुछ मुनाफिकी जो यानी ना तो हक की बात करते हैं, ना वो झूठ की बात करते हैं, बस मुनाफिकत करते हैं। यानी ना वो राइट है ना वो लेफ्ट है। मिसाल के तौर पे एक मिसाल आपके सामने रख देता हूं, हाफिज नईमुर रहमान साहब का आज का बयान। उससे पहले आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। चेहरे नहीं निजाम बदलना चाहते हैं। अच्छा जी, हाफिज नईमुर रहमान साहब इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं और बड़ी इनकलाबी गुफ्तगू करते हैं। जैसे इन्होंने वो निजाम बदला था ना, रावलपिंडी जो मार्च लेके आए थे बिजली की कीमतों के लिए, मार्च खत्म हुआ तो बिजली की कीमतों में मजीद इजाफा हो गया। कहते हैं चेहरे नहीं, पहले जरा अपना तो चेहरा बदले। गजा के अंदर जुल्म नजर आता है, पाकिस्तान में नजर नहीं आता, और अगर उधर भी आता है तो उधर वालों के लिए क्या कर लिया। शहबाज शरीफ तो उधर सल्यूटे मार के आ गए, ट्रंप को सल्यूटे। अब वहां पे सीज फायर खत्म हो गया। आज के दिन में खबर आ रही है कि 11 से ज्यादा लोग शहीद हो गए हैं। अब बताएं किसको सल्यूट करना है। और हाफिज नईम रहमान साहब, यानी हाफिज साहब ऐसी शख्सियत के मालिक है, जालिम के खिलाफ नहीं बोलते, मजलूम के खिलाफ तनकीद करते हैं ताकि जलसा करने की इजाजत मिल जाए। ये तो तमाशा है। और हाफिज साहब को पाकिस्तान के अंदर जुल्म नजर ही नहीं आता। गैर इंसानी जो सलूक लोगों के साथ हो रहा है, आज भी रावलपिंडी के अंदर को दर्जनों खबरें आई हैं, कहीं पे गोली चली है, कहीं पे कत्लेआम हुआ है, कहीं पे चोरियां डकैतियां हुई है। जमहूरियत, यानी कोई कहते चेहरे जो है वो नहीं, निजाम बदलना चाहते हैं। बदलो फिर निजाम, वो पहले अपना तो निजाम बदल ले, नंबर 1। दूसरे नंबर पे कल से एक ऑडियो इंटरनेट पे शेयर हो रही है, कुछ 2 मिनट की ऑडियो थी, मिशाल यूसुफजई जिसके अंदर बड़ी चीख के रो के कह रही थी कि मखसूस लोगों को खान के ट्विटर से प्रमोट किया जाता है, एमपीएस की तारीफ नहीं की गई, मेरी तारीफ नहीं की गई, केपी के गयूर लोगों की तारीफ नहीं की गई, बस सलमान अकरम राजा की खान के ट्वीट में तारीफ कर दी गई। मैंने कहा कि देखिए, हो सकता है मिशाल यूसुफजई की बात सच हो कि सिलेक्टिव तारीफें हो रही हूं। केपी के देखिए, इस बात में कोई शक नहीं, केपी की एमपीएस नहीं बिके, और मैंने तो यह खबर 9 अक्टूबर को ही आपको दे दी थी, कोई एक भी नहीं बिकने जा रहा, तो नहीं बिके, तो ये बड़ी बात है। और खान ने उनको अप्रिशिएट नहीं किया। तो फिर मैंने सर्च किया, खान का ट्विटर हैंडल देखा, और मुझे जो नजर आया आपके सामने रख देता हूं, क्योंकि मिशाल यूसुफजई का क्लेम था एमपीएस को खराज तहसीन पेश नहीं किया। ट्वीट जरा आपके सामने रख देता हूं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में तब्दीली का अमल ऐसे तरीके से मुकम्मल होने पर अपने तमाम मेंबराने असम्बली को मुबारकबाद पेश करता हूं। अब बताएं, जो मिशाल यूसुफजई ने सर उठाया हुआ था और वो कह रही थी कि भाई किसी की तारीफ नहीं हुई, किसी को खराज तहसीन पेश नहीं किया गया, वो सलमान अकबर राजा। मैंने कहा था ठीक है, इख्तिलाफात होंगे सलमान अकबर राजा को, मैं नहीं कहता, इंसान है, लेकिन उनसे तगड़ा वकील पाकिस्तान में पैदा नहीं हुआ,
اور اگر وہ صرف وکالت بھی کرے نا، پی ٹی آئی چھوڑ بھی دے، تو پھر بھی وہ مہینے کے کروڑوں روپے، لاکھوں نہیں کروڑوں روپے کما سکتے ہیں۔ اچھا، نے کہا تمام ممبران اسمبلی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خیبر پختونخوا کے اراکین نے جس طرح نظریے پر ڈٹ کر، دوبارہ ایم پی ایس کی بات ہو رہی ہے، نظریے پر ڈٹ کر بنا کسی اگر مگر کے میرے نامزد کردہ وزیر اعلیٰ کو ووٹ دیے ہیں، وہ قابل ستائش ہے۔ تیسری دفعہ اچھا، میں علی امین گنڈاپور کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے بغیر کسی تردید کے ایک نہیں 3 مرتبہ استعفیٰ دیا۔ یہ ہموار ٹرانزیشن اس بات کا ثبوت ہے کہ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کے نظریے کا بول بالا ہے۔ تو خان تو علی امین گنڈاپور کو بھی خراج تحسین پیش کر رہا ہے۔ ہاں، ایک خان نے غلطی ضرور کی ہے، ہاں ایک چیز جس پر صفے ماتم ضرور بچھنی چاہیے اور طوفان آنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ خان نے مشال یوسفزئی کی غراں قدر خدمات، یعنی نہ بھلائی جانے والی خدمات، خان نے ان کی تعریف نہیں کی۔ اس کی میں بھی مذمت کرتا ہوں کہ دیکھیں مشال یوسفزئی صاحبہ سینیٹر ہیں، یعنی اتنا بڑا ان کا پروفائل ہے، لاکھوں مقدمات انہوں نے جیت رکھے ہیں، کروڑوں مقدمات انہوں نے لڑ رکھے ہیں، بال سفید ہو گئے ہیں ان کی جمہوریت کے لیے قربانیوں کی، تو خان صاحب نے ان کو خراج تحسین ہی پیش نہیں کیا۔ ایک 73 سال کے نامور سیاستدان نے ایک 30-32 سال کی گڑیا کو، سینیٹر کو خراج تحسین پیش نہیں کیا۔ خراج تحسین تو آپ کو خان کو پیش کرنا چاہیے، کسی قابلیت کے بغیر آپ کو سینیٹر بنا دیا۔ تو بہرحال یہ پراپیگنڈا ہو رہا تھا، تو میں نے کہا ذرا میں آپ کے سامنے یہ چیزیں رکھ دوں۔ متی اللہ جان صاحب نامور صحافی ہیں اور تگڑے نظریاتی صحافی، ان جیسا صحافی پاکستان میں کم پیدا ہوئے ہوں گے۔ بڑے سارے لوگ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نظریاتی، ہم انقلابی، لیکن متی اللہ جان ہر دور کے اندر تاریخ کی درست سمت پر کھڑے ہوئے۔ ان پر وہ مقدمہ بنا کیونکہ وہ 26 نومبر سارا معاملہ انہوں نے ایکسپوز کیا تھا، پچھلے سال ایک مقدمہ بنا، کہا گیا جی 100 کلو چرس، 100 سے لے کر 500 کلو چرس، اور انہوں نے پولیس والوں پر بندوق تان لی تھی، یہ ہے وہ ہے۔ رانا ثناء اللہ اس وقت جیو نیوز کے پروگرام حامد میر کے ساتھ پروگرام میں آئے تھے، انہوں نے کہا تھا ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، یہ جعلی مقدمہ ہے، یہ سکرپٹڈ ہے، یہ بکواس ہے۔ اب ہوا کیا ہے، وہ جو بکواس مقدمہ تھا نا، اس کے اندر متی اللہ جان صاحب کے خلاف پولیس نے چالان جمع کروا دیا ہے، اور کل سے باقاعدہ اس پر ٹرائل شروع ہونے جا رہا ہے۔ اب ذرا تماشا چیک کر لیں۔ تو متی اللہ جان پر اس طرح کی 1000 مقدمے بھی بنا دینا، ان کی نہ صحافت پر کوئی فرق پڑے گا، نہ وہ کوئی یو ٹرن لیں گے۔ دوسرے نمبر پہ امیر عباس صاحب، یہ بھی نامور صحافی ہیں، بڑا دبنگ بولتی ہے، اینکر ہے، ان کو آج ذرائع بتا رہے ہیں آف ایئر کر دیا گیا ہے، نہ صرف آف ایئر کیا گیا ہے بلکہ کہا گیا کہ وہ بطور تجزیہ نگار بھی کسی ٹی وی چینل پر نہیں جا سکتے۔ اچھا جی، پیپلز پارٹی کی بات کرتے ہیں۔ سی سی کا 5 گھنٹے کا اجلاس ہوا، کے پی سے پنجاب سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے کہا کہ یہ حکومت کی جان چھوڑیں، یہ بدنامی کا ٹوکرا ہے، اور ان کے ساتھ ہم کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمیں گالیاں بھی دیتے ہیں، یہ جو ہے ہمیں دیتے بھی کچھ نہیں ہیں، اور ہم ان کے ساتھ رہ کے اپنے آپ کو مزید جو ہے نا وہ بدنام کر رہے ہیں۔ پہلے ہی ہمارا بیڑا گرک ہو گیا ہے، کے پی کے اندر ہم نہیں جیت سکتے، جینون نہیں جیت سکتے، پنجاب کے اندر ہم ختم ہو گئے ہیں، اب ہمارا نام بھی کوئی نہیں لیتا، تو یہ بھٹو کا نظریہ دفن ہو گیا ہے۔ ذرائع پتہ کیا بتا رہے ہیں، یہ اے آر وائی نے رپورٹ کیا ہے کہ جب یہ باتیں ہو رہی تھی نا، بلاول اور زرداری ہنس رہے تھے، کہا گیا یا تو مکمل چھوڑ دیں یا مکمل ان کے ساتھ مل جائے، حکومت کا حصہ بن جائیں، یہ کیا گرے ایریا کے اندر۔ تو سب نے کہا، اکثریت نے کہا ہمیں نہیں حکومت کے ساتھ چلنا، اس کے باوجود زرداری نے کہا نہیں ہمیں چلنا ہے، ہم نے پرانی تنخواہ پر ہی کام کرنا ہے، ورنہ مشکلات ہوں گی، مقدمات بن جائیں گے، ایئرپورٹوں پر روک لیا جائے گا، لہٰذا ہم 1 مہینے کا ٹائم دیتے ہیں۔ اور پھر جمہوریت یعنی میجورٹی کا نہیں چلنا، زرداری نے کہہ دیا چلنا ہے تو سب نے کہہ دیا ٹھیک ہے زرداری صاحب، حرف آخر تو آپ ہی ہیں، ہم جتنا بھی کہہ لیں بات تو آپ کی ہی مانی جانی ہے، تو پھر سب اسی پر مطمئن ہو گئے۔ ابھی ندیم افضل چند صاحب اے آر وائی نیوز کے ایک پروگرام میں تھے، کہتے ہیں 1.5 سال پہلے حالات مختلف تھے، مگر اب بنیادی انسانی حقوق، میڈیا پر پابندی اور اظہار رائے کی آزادی پر پیپلز پارٹی کو تحفظات ہیں، حکومت کو 1 ماہ کی مہلت دی ہے۔ کہتے ہیں پہلے حالات ٹھیک تھے، اب بڑے خراب ہو گئے ہیں، اب میڈیا کی آزادی نہیں ہے۔ جب یہ چھوڑیں گے نا نون لیگ کو، یا کبھی پاکستان میں اللہ کرے الیکشن آ گئے، چاہے 10 سال بعد آئے،
اس وقت ان کو میڈیا کی آزادی، انسانی حقوق، جمہوریت، ہر چیز بڑی صاف نظر آئے گی. اب کچھ بھی جو ہے وہ نظر نہیں آئے گا. اور یہ بھی نظر نہیں آئے گا آج جو انسانی حقوق کی ایک رپورٹ آئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ رواں سال ابتدائی 9 ماہ میں پنجاب بھر میں 550 سے زیادہ مبینہ پولیس مقابلوں میں 670 سے زائد لوگ ماورائے عدالت مارے گئے. وہ CCD نے لوگوں کو مار دیا. تو ابھی تو ان لوگوں کو ظاہر ہے یہ چیزیں بالکل نظر نہیں آئیں گے. طالبان پھنس چکے ہیں جی. مذاکرات ہوئے قطر کے اندر، طالبان پھنس گئے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، جو امر اللہ صالح ہیں، جو طالبان مخالف ہیں وہاں پہ افغانستان میں، وہ کہتے ہیں طالبان کو پاکستان نے پھنسا دیا. کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر اون کر لیں طالبان کہ ٹی ٹی پی ہمارے انڈر کام کر رہی ہے تو پھر بھی ظاہر ہے وہ ایک معاملہ انٹرنیشنلائز ہو گیا کہ پروکسیز کو طالبان پال رہے ہیں جو دوسرے ممالک کے اندر دہشت گردی کرتے ہیں. اور اگر طالبان نہیں اون کرتے، کہتے کہ نہیں بھائی ہم نہیں ان کو جانتے، تو پھر بھی طالبان پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ بھائی آپ کے ملک میں وہ آپریٹ کر رہے ہیں، آپ ملک کے حکمران ہیں، آپ کیسے نہیں جانتے؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں دونوں طرف سے، ایک تو پاکستان نے اس سارے معاملے کو عالمی معاملہ بنا دیا، دوسرے نمبر پہ طالبان اس وقت مکمل طور پہ پھنس چکے ہیں. ان کے پاس اب کوئی راستہ نہیں بچا ہوا کہ وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے نہ ہوں یا طالبان یعنی ٹی ٹی پی کا وہ خاتمہ نہ کرے یا انہیں لگام نہ ڈالے. بہرحال آپ دیکھتے ہی ہیں کہ ٹرمپ کو سلیوٹے مارنے والے اور حافظ نعیم الرحمان صاحب کے فیورٹ شہباز شریف صاحب، یہ جو ابھی نیا وہ سیز فائر ٹوٹا ہے ادھر، اس پر کیا کرتے ہیں، کیا رد عمل آتا ہے. پاکستان زندہ باد.